بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقدام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة. الحدیث رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ اور فرمایا، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور اسے فضائے اکبر یعنی عظیم گھبراہٹ سے معمون کر دیا جاتا ہے۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اور اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کا ایک موتی یعنی اس تاج کا ایک موتی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے قیمتی ہے۔ وَيُزَوَّجُ 72 زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور جنتی عورتوں کے ساتھ 72 عورتوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور اس کے اقربا، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت کو، اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ دوستو، یہ شہید کا اعزاز ہے جو قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ شہید، اس کے لیے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ اپنے تمام تر گناہ دیکھے گا کہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ دیکھے گا کہ اس کو جنت کا اعلیٰ مرتبہ عطا ہو گیا ہے اور اس کو وہ نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس کو جہنم کی وحشت سے جو فضائے اکبر سے تعبیر کی گئی ہے اس سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنتی عورتوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعزا اقربا کے لیے شہید رحمت یہ بنے گا کہ وہ اپنے 70 رشتہ داروں کے متعلق سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ دوستو، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے۔ اگر اللہ موقع دے تو دشمن سے، کفار سے قتال کرنا چاہیے، ان کے مقابلے میں برسر پیکار ہونا چاہیے، جیسا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان اور حماس کے نوجوان اس وقت برسر پیکار ہیں، اور ان سب کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو ٹھنڈے نہ ہونے دیں، بلکہ ہمیشہ مستقل طور پہ ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو مصنوعات اسرائیل کو، یہود کو فائدہ دیتی ہیں، اور وہ مصنوعات، ان کے منافع کے ذریعہ سے وہ لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو قتل کرتے ہیں، ان تمام کا مستقل بائیکاٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔